باب نمبر 35۔ باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت به حقا أو لم يفطر العيدين والتشريق، وبيان تفضيل صوم يوم وإفطار يوم۔ ہمیشہ روزہ رکھنا یعنی کہ صوم الدہر اس شخص کے لیے منع ہے جس کو اس سے تکلیف پہنچے یا حق کی ادائیگی میں کوتاہی کرے یا عیدین اور ایام تشریق کا روزہ بھی نہ چھوڑے، اور افضل یہ ہے کہ ایک دن روزہ رکھے اور ایک دن افطار کرے۔ حدیث نمبر 2729۔ حدثني أبو الطاهر قال سمعت عبد الله بن وهب يحدث عن يونس عن ابن شهاب وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن عبد الله بن عمرو بن العاص قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يقول لأقومن الليل ولأصومن النهار ما عشت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت الذي تقول ذلك؟ فقلت له قد قلته يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر ونم وقم، وصم من الشهر 3 أيام، فإن الحسنة ب10 أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. قال قلت فإني أطيق أفضل من ذلك، قال صم يوما وأفطر يومين. قال قلت فإني أطيق أفضل من ذلك يا رسول الله، قال صم يوما وأفطر يوما، وذلك صيام داود عليه السلام وهو أعدل الصيام. قال قلت فإني أطيق أفضل من ذلك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك. قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما لأن أكون قبلت 3 الأيام التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أهلي ومالي۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے بارے میں یہ اطلاع دی گئی کہ وہ کہتا ہے میں زندگی بھر رات کو قیام کروں گا اور دن کو روزہ رکھوں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو ہی ہے جو یہ باتیں کرتا ہے؟ تو میں نے آپ سے عرض کیا اللہ کے رسول واقعی میں نے یہ باتیں کہی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہ کام نہیں کر سکو گے، اس لیے روزہ رکھو بھی اور افطار بھی کرو، نیند بھی کرو اور قیام بھی، اور ہر ماہ 3 روزے رکھ لیا کرو، کیونکہ ہر نیکی کا درجہ کم از کم 10 گنا ہے، اس طرح یہ روزے ہمیشہ ہمیشہ کے برابر ہو جائیں گے۔ میں نے عرض کیا میں اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں، آپ نے فرمایا 1 دن روزہ رکھو اور 2 دن افطار کرو۔ تو میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میں اس سے زیادہ اور بہتر کی طاقت رکھتا ہوں، آپ نے فرمایا 1 دن روزہ رکھو اور 1 دن نہ رکھو، یہ داودی روزہ ہے اور یہ بہترین روزے ہیں۔ میں نے کہا میں اس سے بہتر کی طاقت رکھتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے بہتر کوئی صورت نہیں ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں اگر میں آپ کی 3 دن کی بات تسلیم کر لیتا تو یہ میرے لیے میرے اہل و مال سے زیادہ پیاری ہوتی، یعنی کیونکہ بڑھاپا کمزوری میں ان کے لیے اپنی بات کی پابندی دقت اور مشقت کا باعث بنی رہی تھی۔ تخریج اخرجہ البخاری فی صحیحہ فی الصوم باب حق الاہل فی الصوم، حدیث نمبر 1976، وکذالک فی احادیث الانبیاء باب قولہ تعالی وآتینا داود زبورا، حدیث نمبر 3418، وابو داود فی سننہ فی الصوم باب فی صوم الدہر تطوعا، حدیث نمبر 2427، والنسائی فی المجتبى فی الصیام باب صوم یوم وافطار یوم، وذکر اختلاف الفاظ الناقلین فی ذلک لخبر عبداللہ بن عمر فیہ، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 211، انظر التحفہ برقم 8645، حدیث نمبر 2730۔ وحدثنا عبد الله بن محمد الرومي حدثنا النضر بن محمد حدثنا عكرمة وهو ابن عمار حدثنا يحيى قال انطلقت أنا وعبد الله بن يزيد حتى نأتي أبا سلمة، فأرسلنا إليه رسولا فخرج علينا، وإذا عند باب داره مسجد، قال فكنا في المسجد حتى خرج إلينا، فقال إن تشاءوا أن تدخلوا وإن تشاءوا أن تقعدوا هاهنا، قال فقلنا لا بل نقعد هاهنا، فحدثنا. قال حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص
رضي الله عنهما قال: كنت أصوم الدهر وأقرأ القرآن كل ليلة. قال: فإما ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم وإما أرسل إلي فأتيته، فقال لي: ألم أخبر أنك تصوم الدهر وتقرأ القرآن كل ليلة؟ فقلت: بلى يا نبي الله، ولم أرد بذلك إلا الخير. قال: فإن بحسبك أن تصوم من كل شهر 3 أيام. قلت: يا نبي الله، إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فإن لزوجك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، ولجسدك عليك حقا. قال: فصم صوم داود نبي الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان أعبد الناس. قال: قلت: يا نبي الله، وما صوم داود؟ قال: كان يصوم يوما ويفطر يوما. قال: واقرأ القرآن في كل شهر. قال: قلت: يا نبي الله، إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فاقرأه في كل 20. قال: قلت: يا نبي الله، إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فاقرأه في كل 10. قال: قلت: يا نبي الله، إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فاقرأه في كل 7، ولا تزد على ذلك، فإن لزوجك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، ولجسدك عليك حقا. قال: فشددت فشدد علي. قال: وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تدري، لعلك يطول بك عمر. قال: فصرت إلى الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما كبرت وددت أني كنت قبلت رخصة نبي الله صلى الله عليه وسلم. یحییٰ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں اور عبداللہ بن یزید چلے حتیٰ کہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچ گئے، اور ہم نے ان کی طرف ایک قاصد بھیجا تو وہ ہمارے پاس باہر آ گئے۔ ان کے گھر کے دروازے کے پاس مسجد تھی، اور جب وہ ہماری طرف آئے تو ہم مسجد میں تھے، تو وہ کہنے لگے: اگر چاہو تو گھر چلو اور چاہو تو یہیں بیٹھے رہو۔ ہم نے کہا: نہیں، ہم یہیں بیٹھیں گے، آپ احادیث سنائیں۔ انہوں نے کہا: مجھے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما نے بتایا کہ میں ہمیشہ روزے رکھتا تھا اور ہر رات قرآن ختم کرتا تھا۔ میرا تذکرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا، یا آپ نے مجھے بلوایا اور میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے مجھے فرمایا: کیا مجھے یہ خبر نہیں دی گئی کہ تم ہمیشہ روزہ رکھتے ہو اور رات بھر قرآن پڑھتے رہتے ہو؟ میں نے عرض کیا: اللہ کے رسول، اے اللہ کے نبی، میں ایسا ہی کرتا ہوں اور میرا مقصد خیر ہی ہے۔ آپ نے فرمایا: تیرے لیے ہر ماہ 3 روزے کافی ہیں۔ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس سے بہتر کی طاقت رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تجھ پر تیری بیوی کا حق ہے، تجھ پر تیرے مہمانوں کا حق ہے، اور تجھ پر تیرے جسم کا حق ہے۔ آپ نے فرمایا: اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام والے روزے رکھو، وہ سب لوگوں سے بڑھ کر عبادت گزار تھے۔ میں نے عرض کیا: یا نبی اللہ، داؤدی روزے کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا: وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا: قرآن مجید 1 ماہ میں پڑھا کرو۔ میں نے عرض کیا: یا نبی اللہ، میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا: ہر 10 دن میں پڑھا کرو۔ میں نے عرض کیا: یا نبی اللہ، میں اس سے بہتر کی طاقت رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تو ہر 7 دن میں پڑھ، اس سے زیادہ نہ کرو، کیونکہ تیری بیوی کا تجھ پر حق ہے، اور تیرے مہمانوں کا تجھ پر حق ہے، اور تیرے جسم کا تجھ پر حق ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں: میں نے اپنے اوپر سختی کی تو مجھ پر سختی کی گئی۔ وہ یعنی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں: مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تجھے معلوم نہیں ہے، امید ہے تمہیں طویل عمر ملے گی۔ کہتے ہیں: جو بات مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی اس تک پہنچ گیا ہوں، تو جب میں بوڑھا ہو گیا ہوں چاہتا ہوں اکاش میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصت قبول کر لی ہوتی۔ تخریج: اخرجہ البخاری فی صحیحہ فی الصوم باب حق الضيف في الصوم حدیث نمبر 1974، وكذلك في باب حق الجسم في الصوم حدیث نمبر 1975، وكذلك في الادب باب حق الضيف حدیث نمبر 6134، وكذلك في النکاح باب لزوجك عليك حق حدیث نمبر 5199، والنسائی في المجتبى في الصيام باب صوم يوم وافطار يوم، وذكر اختلاف الفاظ الناقلين في ذلك لخبر عبد الله بن عمرو فيه، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 211، انظر التحفہ برقم 8960، حدیث نمبر 2731۔ وحدثنيه زهير بن حرب
حدثنا روح بن عبادة حدثنا حسين المعلم عن يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد، وزاد فيه بعد قوله من كل شهر 3 أيام، فإن لك بكل حسنة 10 أمثالها، فذلك الدهر كله. وقال في الحديث: قلت وما صوم نبي الله داود؟ قال نصف الدهر، ولم يذكر في الحديث من قراءة القرآن شيئا، ولم يقل وإن لزورك عليك حقا، ولكن قال وإن لولدك عليك حقا. یہی حدیث مجھے زہیر بن حرب نے یحییٰ ہی کی سند سے سنائی، اس میں ہر ماہ 3 روزے رکھا کرو کے بعد یہ اضافہ ہے، کیونکہ تجھے ہر نیک کام کا 10 گنا اجر ملے گا، اس طرح ہمیشہ ہمیشہ کے روزے ہو گئے۔ اور اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ میں نے کہا نبی اللہ داود علیہ السلام کے روزے کیسے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نصف الدہر۔ حدیث میں قرآن پڑھنے کا ذکر تک نہیں ہے، اور نہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا تجھ پر تیرے مہمانوں کا حق ہے، لیکن یہ فرمایا تجھ پر تیری اولاد کا حق ہے۔ تخریج تقدم تخریجہ فی الحدیث السابق برقم 2730، حدیث نمبر 2732۔ حدثني القاسم بن زكريا حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن مولى بني زهرة عن أبي سلمة قال: وأحسبني قد سمعته أنا من أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ القرآن في كل شهر. قال: قلت إني أجد قوة. قال: فاقرأه في 20 ليلة. قال: قلت إني أجد قوة. قال: فاقرأه في 7 ولا تزد على ذلك. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید ہر ماہ ختم کرو۔ میں نے عرض کیا مجھ میں یعنی اس سے زیادہ کی قوت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 20 رات میں پڑھ لیا کرو۔ میں نے عرض کیا مجھ میں قوت ہے؟ آپ نے فرمایا ہر 7 دن میں ختم کرو، اس پر اضافہ نہ کرنا۔ تخریج اخرجہ البخاری فی صحیحہ فی فضائل القرآن باب قول المقری للقاری حسبک، حدیث نمبر 5053 5054۔ انظر التحفہ برقم 8962، حدیث نمبر 2733۔ وحدثني أحمد بن يوسف الأزدي حدثنا عمرو بن أبي سلمة عن الأوزاعي قراءة قال: حدثني يحيى بن أبي كثير عن ابن الحكم بن ثوبان حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله لا تكن بمثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ فلاں شخص کی طرح نہ ہو جانا، وہ رات کو قیام کرتا تھا پھر اس نے رات کا قیام چھوڑ دیا۔ تخریج اخرجہ البخاری فی صحیحہ فی التہجد باب ما یکرہ من ترک قیام اللیل لمن کان یقوم، حدیث نمبر 1152۔ والنسائی فی المجتبى فی قیام اللیل وتطوع النہار باب ذم من ترک قیام اللیل، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 253۔ وابن ماجہ فی سننہ فی اقامت الصلاة والسنة فیہا باب ما جاء فی قیام اللیل، حدیث نمبر 1331۔ انظر التحفہ برقم 8961، حدیث نمبر 2734۔ وحدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج قال: سمعت عطاء يزعم أن أبا العباس أخبره أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول: بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أني أصوم أسرد وأصلي الليل، فإما أرسل إلي وإما لقيته، فقال: ألم أخبر أنك تصوم ولا تفطر وتصلي الليل؟ فلا تفعل، فإن لعينك حظا ولنفسك حظا ولأهلك حظا، فصم وأفطر وصل ونم، وصم من كل 10 أيام يوما، ولك أجر 9۔ قال: إني أجدني أقوى من ذلك يا نبي الله. قال: فصم صيام داود عليه السلام. قال: وكيف كان داود يصوم يا نبي الله؟ قال: كان يصوم يوما ويفطر يوما
ولا يفر إذا لاقى. قال من لي بهذه يا نبي الله؟ قال عطاء: فلا أدري كيف ذكر صيام الأبد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الأبد، لا صام من صام الأبد، لا صام من صام الأبد. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ میں مسلسل روزے رکھتا ہوں اور رات بھر قیام کرتا ہوں. یا تو آپ نے مجھے بلایا یا میں خود آپ سے ملا تو آپ نے فرمایا: کیا مجھے یہ نہیں بتایا گیا کہ تم روزے رکھتے ہو، ناغہ نہیں کرتے ہو اور رات بھر نماز پڑھتے ہو؟ ایسا نہ کرو، کیونکہ تیری آنکھ کا بھی حق یعنی حصہ ہے، اور تیرے نفس کا حق ہے، اور تیرے اہل یعنی بیوی بچے کا حق ہے. لہذا روزہ بھی رکھو اور افطار بھی کرو، نماز بھی پڑھو اور سوو بھی، اور ہر 10 دن میں ایک دن روزہ رکھو اور باقی 9 کا تجھے ثواب مل جائے گا. میں نے عرض کیا: میں اپنے اندر اس سے زیادہ کی طاقت پاتا ہوں. اے اللہ کے نبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: داودی روزے رکھ لیا کرو. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے پوچھا: داودی روزے کس طرح تھے؟ اے اللہ کے نبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن چھوڑتے تھے اور لڑائی میں بھاگتے نہیں تھے. عبداللہ نے کہا: اے اللہ کے نبی، مجھے اس کی ضمانت کون دے سکتا ہے کہ میں لڑائی میں بھاگوں گا نہیں؟ عطا کہتے ہیں: مجھے معلوم نہیں صیام دہر کا یعنی ہمیشہ ہمیشہ کا روزہ ذکر کیسے ہوا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے ہمیشہ روزہ رکھا اس نے روزہ نہیں رکھا، یعنی کیونکہ عادت بن جانے کی بنا پر روزے کا احساس اور اثر ختم ہو جائے گا. جس نے ہمیشہ روزہ رکھا اس نے روزہ نہیں رکھا، جس نے ہر دن روزہ رکھا اس نے روزہ نہیں رکھا، یعنی کیونکہ روزے کا مقصد ہی فوت ہو جائے گا. تخریج: اخرجہ البخاری فی صحیحہ فی الصوم باب صوم الدہر حدیث نمبر 1977، وکذالک فی باب صوم داود علیہ الصلاۃ والسلام حدیث نمبر 1979، وکذالک فی احادیث الانبیاء باب قولہ تعالی وآتینا داود زبورا حدیث نمبر 3419، وکذالک فی التہجد باب حدیث نمبر 1153، والنسائی فی المجتبى فی الصیام باب صوم 10 ایام من الشہر واختلاف الفاظ الناقلین لخبر عبداللہ بن عمرو فی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 213 214 215، وکذالک فی باب ذکر الاختلاف علی عطاء فی الخبر فی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 206، وابن ماجہ فی سننہ فی الصیام باب ما جاء فی صیام الدہر حدیث نمبر 1706، انظر التحفہ برقم 8635 حدیث نمبر 2735۔ وحدثنيه محمد بن حاتم حدثنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج بهذا الإسناد، وقال إن أبا العباس الشاعر أخبره. قال مسلم: أبو العباس السائب بن فروخ من أهل مكة ثقة عدل. امام صاحب یہی روایت ایک اور استاد سے ابن جریج ہی کی سند سے بیان کرتے ہیں. اس میں عطا کہتے ہیں ابو العباس الشاعر نے خبر دی ہے. امام مسلم فرماتے ہیں ابو العباس السائب بن فروخ مکہ کا باشندہ ثقہ اور عادل ہے، یعنی عام شاعروں کی طرح غیر معتبر نہیں ہے. تخریج: تقدم تخریجہ فی الحدیث السابق برقم 2734 حدیث نمبر 2736۔ وحدثنا عبید اللہ بن معاذ حدثني أبي حدثنا شعبة عن حبيب سمع أبا العباس سمع عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن عمرو، إنك لتصوم الدهر وتقوم الليل، وإنك إذا فعلت ذلك هجمت له العين ونهكت، لا صام من صام الأبد. صوم 3 أيام من الشهر صوم الشهر كله. قلت: فإني أطيق أكثر من ذلك. قال: فصم صوم داود كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے عبداللہ بن عمر، تم روزانہ روزہ رکھتے ہو اور رات بھر قیام کرتے ہو، اور تم جب ایسا کرتے رہو گے تو تمہاری آنکھیں اندر دھنس جائیں گی اور کمزور ہو جائیں گی. جس نے ہر دن روزہ رکھا اس نے روزہ نہیں رکھا. ہر ماہ 3 روزے رکھنا پورے ماہ کے روزے رکھنا ہے. میں نے عرض کیا: میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تو داودی روزے رکھو. ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن چھوڑتے تھے، اور مقابلہ کے وقت بھاگتے نہیں تھے. تخریج: تقدم تخریج برقم 2734 مفردات الحدیث نمبر 1 حجمت
اندر دھنس جائیں گی۔ نمبر 2 ناہیکت، کمزور پڑ جائے گی۔ نمبر 3 نوہکتا، تم کمزور اور لاغر ہو جاؤ گے۔ حدیث نمبر 2737۔ وحدثناه أبو كريب حدثنا ابن بشر عن مسعر حدثنا حبيب بن أبي ثابت بهذا الإسناد وقال ونفهت النفس۔ امام صاحب یہی روایت ایک اور استاد سے بیان کرتے ہیں، اس میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا نفس تھک ہار جائے گا۔ تخریج تقدم تخریج برقم 2734۔ حدیث نمبر 2738۔ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن أبي العباس عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ قلت إني أفعل ذلك. قال فإنك إذا فعلت ذلك هجمت عيناك ونفهت نفسك، لعينك حق ولنفسك حق ولأهلك حق، قم ونم وصم وأفطر۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا مجھے اطلاع نہیں ملی کہ تم رات بھر قیام کرتے ہو اور ہر دن روزہ رکھتے ہو؟ میں نے عرض کیا میں یہ کام کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا جب تم یہ کام کرتے رہو گے تمہاری آنکھیں اندر دھنس جائیں گی اور تمہارا نفس عاجز آ جائے گا۔ تمہاری آنکھ کا حق ہے، تمہارے نفس کا حق ہے اور تمہارے گھر والوں کا حق ہے۔ قیام کرو، نیند کرو، روزہ رکھو اور افطار کرو۔ تخریج تقدم تخریج برقم 2734۔ حدیث نمبر 2739۔ وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحب الصيام إلى الله صيام داود وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو سب روزوں سے زیادہ پسند داودی روزے ہیں اور سب نفلی نمازوں سے داود علیہ السلام کی نماز پسند ہے۔ وہ آدھی رات تک سوتے، پھر تہائی رات قیام کرتے اور آخری چھٹے حصے میں سو جاتے، یعنی گویا رات کا صرف تہائی حصہ قیام کرتے اور رات کے اول اور آخر میں نیند کرتے تھے، اور ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن ناغا کرتے تھے۔ تخریج اخرجہ البخاری فی صحیحہ فی التہجد باب من نام عند السحر، حدیث نمبر 1131، وکذالک فی احادیث الانبیاء باب واحب الصیام الی اللہ صیام داود، حدیث نمبر 3420، وابو داود فی سننہ فی الصوم باب فی صوم یوم وفطر یوم، حدیث نمبر 2448، والنسائی فی المجتبى فی قیام اللیل وتطوع النہار باب ذکر صلاة النبی داود علیہ السلام باللیل، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 214-215، وکذالک فی الصیام باب صوم نبی اللہ داود علیہ السلام، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 198، وابن ماجہ فی سننہ فی الصیام باب ما جاء فی صیام داود علیہ السلام، حدیث نمبر 1712، انظر التحفہ برقم 8897، حدیث نمبر 2740۔ وحدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار أن عمرو بن أوس أخبره عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم نصف الدهر، وأحب الصلاة إلى الله عز وجل صلاة داود عليه السلام، كان يرقد شطر الليل ثم يقوم ثم يرقد آخره، يقوم ثلث الليل بعد شطره. قال قلت لعمرو بن دينار أعمرو بن أوس كان يقول يقوم ثلث الليل بعد شطره؟ قال نعم.
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو سب روزوں سے زیادہ پسند روزے داود علیہ السلام کے ہیں، وہ نصف الدہر یعنی ایک دن روزہ ایک دن ناغا سے روزے رکھتے تھے، اور اللہ کو سب نمازوں سے زیادہ یعنی رات کی نماز داود علیہ السلام کی نماز پسند ہے، وہ آدھی رات تک سوتے پھر تہائی رات قیام کرتے پھر آخر میں سو جاتے، آدھی رات کے بعد تہائی رات قیام کرتے تھے۔ ابن جریج کہتے ہیں میں نے عمر بن دینار سے پوچھا کیا عمر بن اوس یہ کہتے تھے کہ وہ آدھی رات کے بعد تہائی رات قیام کرتے تھے؟ اس نے جواب دیا ہاں۔ تخریج تقدم تخریجہ فی الحدیث السابق برقم 2739، حدیث نمبر 2741۔ وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد عن أبي قلابة قال أخبرني أبو المليح قال دخلت مع أبيك على عبد الله بن عمرو فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له صومي فدخل علي فألقيت له وسادة من أدم حشوها ليف فجلس على الأرض وصارت الوسادة بيني وبينه فقال لي أما يكفيك من كل شهر 3 أيام؟ قلت يا رسول الله. قال 5. قلت يا رسول الله. قال 7. قلت يا رسول الله. قال 9. قلت يا رسول الله. قال 11. قلت يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صوم فوق صيام داود شطر الدهر صيام يوم وإفطار يوم۔ ابو قلابہ بیان کرتے ہیں مجھے ابو الملیح نے بتایا کہ میں تیرے باپ کے ساتھ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس گیا تو اس نے ہمیں بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میرے روزوں کا ذکر کیا گیا تو آپ میرے ہاں تشریف لائے تو میں نے آپ کے لیے چمڑے کا ایک تکیہ پیش کیا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ آپ زمین پر فروکش ہو گئے اور تکیہ میرے اور آپ کے درمیان ہو گیا تو آپ نے مجھے فرمایا کیا تجھے ہر ماہ 3 روزے کفایت نہیں کرتے؟ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول یعنی یہ کافی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا 5۔ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا 7۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا 9۔ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا 11۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داودی روزوں سے اوپر کوئی روزہ نہیں، آدھا زمانہ 1 دن روزہ اور 1 دن ناغہ۔ تخریج اخرجہ البخاری فی صحیحہ فی الصوم باب صوم داود علیہ السلام، حدیث نمبر 1980، وکذالک فی الاستئذان باب من القی لہ وسادہ، حدیث نمبر 6277، والنسائی فی المجتبی فی الصیام باب صیام 5 ایام من الشہر، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 216، انظر التحفہ برقم 8969، حدیث نمبر 2742۔ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا غندر عن شعبة وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن زياد بن فياض قال سمعت أبا عياض عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له صم يوما ولك أجر ما بقي قال إني أطيق أكثر من ذلك قال صم يومين ولك أجر ما بقي قال إني أطيق أكثر من ذلك قال صم 3 أيام ولك أجر ما بقي قال إني أطيق أكثر من ذلك قال صم 4 أيام ولك أجر ما بقي قال إني أطيق أكثر من ذلك قال صم أفضل الصيام عند الله صوم داود عليه السلام كان يصوم يوما ويفطر يوما۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا 1 دن روزہ رکھو اور باقی کا تمہیں ثواب مل جائے گا۔ میں نے عرض کیا اب اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا 2 دن روزے رکھو، باقی یعنی عشرے کا تمہیں ثواب مل جائے گا۔ میں نے عرض کیا میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دن روزے رکھو، باقی کا ثواب مل جائے گا۔ میں نے عرض کیا میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا 4 دن روزہ رکھو، باقی کا اجر تمہیں مل جائے گا۔ میں نے عرض کیا میں اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا اللہ کے ہاں بہترین روزے صوم داود ہیں، وہ 1 دن روزہ رکھتے اور 1 دن چھوڑتے تھے۔
تخریج اخرجہ النسائی فی المجتبی فی الصیام باب ذکر الزیادۃ فی الصیام والنقصان وذکر اختلاف الناقلین لخبر عبداللہ بن عامر فیہ، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 217، وکذالک فی باب الصیام 4 ایام من الشہر، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 212، انظر تحفہ برقم 8896، حدیث نمبر 2743۔ وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن حاتم جميعا عن ابن مهدي قال زهير حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سليم بن حيان حدثنا سعيد بن ميناء قال قال عبد الله بن عمرو قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن عمرو بلغني أنك تصوم النهار وتقوم الليل فلا تفعل، فإن لجسدك عليك حظا ولعينك عليك حظا وإن لزوجك عليك حظا، صم وأفطر، صم من كل شهر 3 أيام فذلك صوم الدهر. قلت يا رسول الله إن بي قوة، قال فصم صوم داود عليه السلام، صم يوما وأفطر يوما. فكان يقول يا ليتني أخذت بالرخصة. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ بن عمر، مجھے خبر ملی ہے کہ تم دن کو روزہ رکھتے ہو اور رات کو قیام کرتے ہو، ایسا نہ کرو، کیونکہ تیرے جسم کا تجھ پر حق ہے، تیری آنکھوں کا تم پر حق ہے، اور تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے، روزہ رکھو بھی اور روزہ افطار بھی کرو، ہر ماہ 3 روزے رکھ لیا کرو تو یہ صوم الدہر ہو جائیں گے۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں اپنے اندر قوت پاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تو داود علیہ السلام کے روزے رکھو، ایک دن روزہ رکھو اور ایک دن افطار کرو۔ وہ یعنی عبداللہ بن عمر بعد میں کہا کرتے تھے، اے کاش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصت قبول کر لیتا۔ تخریج تفرد به مسلم، انظر التحفہ برقم 8649۔ فائدہ، دین اسلام چونکہ اعتدال اور میانہ روی کا دین ہے، اس لیے دین کے ساتھ دنیاوی ضرورتوں کو نظر انداز نہیں کرتا، اپنے ساتھ دنیاوی ضرورتوں کو نظر انداز نہیں کرتا، بلکہ دونوں کے حسین امتزاج کی دعوت دیتا ہے، اپنے جسم و جان، اہل و عیال اور دوست و احباب کے حقوق کی ادائیگی پر زور دیتا ہے، اور انسان پر صرف اتنا بوجھ ڈالتا ہے جس سے انسان کے دنیاوی حقوق و فرائض متاثر نہ ہو اور نہ اس کے جسم و جان کو ضرر اور نقصان یا ضرورت سے زائد مشقت کا بار برداشت کرنا پڑے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا ذوق عبادت بہت بڑا ہوا تھا، وہ ہمیشہ دن کو روزہ رکھتے اور رات بھر نفل پڑھتے، جن میں پورا قرآن مجید ختم کرتے۔ باپ نے شکایت کی کہ وہ اپنی بیوی کے حقوق نظر انداز کر رہے ہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہدایت فرمائی کہ تم نے جو یہ رویہ اختیار کیا ہے یہ تمہارے جسم و جان کے لیے تباہی کا باعث بنے گا، اور اہل و عیال اور دوسروں کے حقوق بھی متاثر ہوں گے، اس لیے اعتدال اور میانہ روی اختیار کرتے ہوئے حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو پورا کرو اور آسان رویہ اختیار کرو۔ ایک ماہ میں 3 روزے رکھو اور ایک ماہ میں قرآن مجید ختم کرو۔ یہ امت کے عام افراد کے اعتبار سے روحانی تربیت، تزکیہ نفس اور تقرب الہی کا بہترین نسخہ ہے، لیکن اپنے ظروف اور احوال اور جسم و جان، اہل و عیال اور دوست و احباب کے حقوق کی روایت کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس پر اضافہ جائز ہے۔ اس لیے صوم الدہر کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ جمہور امت کے نزدیک اگر صوم الدہر سے کسی کا حق ضائع نہ ہو، باقی عبادات متاثر نہ ہو اور روزہ رکھنے میں اپنی معیشت و معاشرت میں خلل اور خرابی پیدا نہ ہو، انسان کے نفس کو ضرر لاحق نہ ہو، تو اس صورت میں جائز ہے، بشرط یہ کہ عیدین اور ایام تشریق میں روزہ نہ رکھے۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک ایسی صورت میں مستحب ہے۔ اکثر احناف، احمد اور اسحاق کے نزدیک مکروہ تنزیہی ہے۔ ابن حزم اور بعض احناف کے نزدیک مکروہ تحریمی ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ اس کے لیے باقاعدہ کلیہ یا عام ضابطہ بنانا جس میں استثناء نہ ہو ممکن نہیں ہے۔ اصل چیز تمام حقوق کی ادائیگی ہے، ہر صاحب حق کو اس کا حق ملنا چاہیے۔ اگر حقوق میں کوتاہی پیدا ہوتی ہے تو پھر یہ جائز نہیں۔ اگر حق واجب فوت ہوگا تو یہ مکروہ تحریمی ہوں گے، اور اگر حق مندوب فوت ہوگا تو مکروہ تنزیہی یعنی خلاف اولا اور نامناسب ہوں گے۔ اس لیے آپ کا روزوں کے بارے میں مستقل معمول نہ تھا، اور آپ نے داودی روزوں کو ترجیح دی تھی بشرط یہ کہ حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی نہ ہو۔ یہی حال قرات قرآن کا ہے کہ جتنی قرات پر ہمیشگی ممکن ہو، حقوق و فرائض متاثر نہ ہو اور طبیعت کے اندر نشاط قائم رہے اور دل میں بیزاری اور اکتاہٹ پیدا نہ ہو، ایک انسان
تمام ذمہ داریوں سے سبق دوش ہو چکا ہے، وہ ہر وقت دن رات فارغ ہے، کوئی کام کاج نہیں ہے، وہ فرصت کے ہر لمحہ میں پڑھ سکتا ہے۔ اگر اس کو معانی اور مطالب کا پتہ ہی نہیں ہے اور نہ سیکھنے کا شوق و ذوق، تو وہ اپنی نیت کے مطابق جس قدر قرآن چاہے ختم کر سکتا ہے۔